313 صحابہ دی مختلف روایات نے متبر ہی ہے کہ 313 لوگ سی کہ سرکار دو عالم نے عام طور تے اعلان فرمایا کہ اپا جانا ہے، جس نے نال جانا ہے، یعنی کہ بڑا عام جا اعلان فرمایا، بڑا عام جا کر کے اعلان فرمایا۔ وہ جڑے لوگوں کے گھوڑے کوئی جانور کھیتوں کے گئے نہیں یا کوئی کسی ہور گیا، کسی کے کول فی الحال موجود نہیں، وہ بھی نہ آیا، یعنی کہ عام جا طور تے اعلان جڑا آ سکتا ہے آ جاؤ۔ وہ صحابہ کرام سرکار دے نال ہو کے چل پے، گھوڑے بھی کوئی نہیں، اونٹ بھی کوئی نہیں۔ اس حال کے اندر صحابہ کرام سرکار دے نال جا رہے ہیں اور جنگی سامان دا حال یہ ہے کہ انہوں نے کول تیر بھی کوئی نہیں، کمانہ بھی کوئی نہیں، قیمتی دیاں 8 تلواریں نہیں، اور وہ سیدھا دی حالت نیزے نے، اور بھی کچھ نہیں، نیزی بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ، کھان پین کا سامان بھی کوئی نہیں۔ حالت یہ ہے کہ رمضان دے روزے نے، اور صحابہ کرام کے کول کھجور ہے، یا تے ایک کھجور کا چوتھا حصہ کھا کے صحابی سحری کر رہا اور چوتھا حصہ کھا کے افطاری کر رہا، یا حال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کول کھجور ہے تے صحابی کھجور نو چوس کے سحری کرتے ہیں اور کھجور نو چوس کے افطاری کرتے ہیں۔ اس حال کے اندر ہن ایک کفر کا ٹکر لین جا رہے ہیں۔ صدارہ رمضان مبارک ہے، یہ نبی دے شیر اس حال کے اندر کی کول اچھا کئی صحابی ایسے ہیں جنہاں دے بدن دے اوتے قمیض بھی کوئی نہیں، اور کئی صحابی ایسے ہیں جنہاں دے پیراں دے وچ جُتی بھی کوئی نہیں۔ اس حال کے اندر اس حال کے اندر یہ میں تمہیں پہلے تھوڑا جا پس منظر دس رہا ہوں کہ مسلمان کا حال کی ہے، کیونکہ اگر یہ حال ہوئے تو کوئی بھی لڑنے واسطے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اگر اپنی کیفیت ہوئے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ گل کوئی کسی شعور والے کی نہیں کہ جہاں کول بدن دے اوتے قمیض کوئی نہیں، پیراں میں جُتی کوئی نہیں، زیرہ کوئی نہیں، کمان کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، نیزہ کوئی نہیں۔ اس حال دے وچ بھی وہ کفر نہ ٹکر لین جا رہے ہیں۔ تعداد بھی فقط 313 ہے، حالت بھی روزے دی ہے، اور سواریاں کا حال یہ ہے کہ کریم آقا نے ایک ایک سواری ہوتے 3 صحابہ نو باری باری سوار کیتا۔ مثال طور تے ایک اونٹنی ہے جی میں ایک تو لگ کے تے بائی پاس تک جڑا ایک صحابی تے چڑھ کے جائے گا، اس تو بعد وہ اتر جائے گا بائی پاس تو لگ کے اگلے اسٹاپ تک، پھر جڑا دوسرا صحابی چڑھے گا، اگے جا کے اتر جائے گا، پھر تیسرا، باری باری صحابہ کرام کی واریاں لائیاں بھی ایک اونٹنی ہوتے 3 سوار نے، اور سرکار نے اپنے نال بھی 3 صحابی یعنی کہ 2 صحابی اور رکھے، ایک حضرت علی سے خدا، ایک اور صحابی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں چلا گا، پھر جدوں اپنی حد پوری ہوگی پھر میں اترا گا، پھر تسی بیٹھو گے تو میں پیدل چلا گا، پھر علی بیٹھے گا، پھر دوسرا صحابی بیٹھے گا۔ یعنی کہ سواریاں کا انداز یہ ہے کہ صحابہ دے کول ایک سواری ہے، 3 سوار ہونے والے نے، ایک بندہ ایک تو لگ کے بائی پاس تک سوار ہو گیا، وہ اتنے جا کے اتر جاتا، پھر اگلا سوار ہوتا، پھر وہ اپنے سٹاپ پہ اتر جاتا، پھر اگلا سوار، ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جڑا بدر دا جڑا ہے نا ایک علاقہ ہے، یہ مدینہ تو قریباً 80 میل دے فاصلے تے ہے، 80 میل دے فاصلے تے ایک بدر دا مقام ہے۔ بعد نے فرمایا کہ ایک پنڈ دا کر کے یہ نام بدر رکھا گیا، بعد نے فرمایا کہ کنواں سی اور کنویں دے مالک دا نام بدر سی، وہ کر کے یہ نام مشہور ہو گیا۔ صحابہ کرام اس انداز سے جا رہے ہیں، میں پہلے وضاحت بھی کی تھی کہ صحابہ دے کول تیر بھی کوئی نہیں، صحابہ کرام دے کول تلواراں بھی 8 نے، صحابہ کرام جو کئی ایسے ہیں جنہاں دے بدن دے اوتے قمیض بھی کوئی نہیں، جنہاں دے پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں، ہر علاقہ وہ پیدل بھی چل رہے ہیں، سواریاں اونٹ بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، اور خود و نوش کی اشیاء کا عالم یہ ہے کہ ایک کھجور نو 4 صحابی کھا کے افطاری کر رہے، 4 صحابی کھا کے سحری کر رہے، اور یہ عالم یہ ہے کہ ایک کھجور نو چوس کے صحابی سحری کر رہا اور کھجور نو چوس کے صحابی افطاری کر رہا۔ جبکہ آپاں ہن روزے رکھتے ہیں نا، حالانکہ اے روزے جڑے پچھلے کوئی 2-3 سال روزہ نوں آسان نہیں، پھر بھی اکثر لوگ مغرب کی نماز مشکل پڑھتے ہیں، وجہ کی افطاری ٹائم کھا پی کر لیا ہوتا، عشاء دیاں رکعتاں پڑھنیاں اور تراویحاں پڑھنیاں مشکل ہو جاندیاں کہ انہوں نے کھا پی کر لیا ہوتا، صبح ٹائم فجر پڑھنی مشکل ہو جاتی کیونکہ سحر ٹائم کھا کر لیا ہوتا۔ اور وہ صحابہ کا جگرا دیکھو، اور وہ صحابہ کا مقام اور عظمت دیکھو، صحابہ
اور یہی انداز افطاری ٹائم ہے کہ کھجور افطاری ٹائم جی بچوں کٹ دے اور چوس کے پھر جی بچ پا لے دے اور یہ صحابہ کی افطاری ہے اس انداز کے اندر اور سامنے عالم کفر ہے سامنے عالم کفر ہے وہ لوگ دند چبا رہے ہیں اپنے کہ مٹھی بار مسلمان ساڑا مقابلہ بھی کر گئے انہوں نے کوئی سواریاں کی کثرت بھی ہے انہوں نے کوئی جنگی اوزار کی کثرت نال نہیں بڑے بڑے اعلیٰ اوزار نے اور بڑے بڑے اعلیٰ جنگجو نے لڑائی میں ماہر لوگ نے اور کھان پین کا عالم یہ ہے کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کر دے ہر روز 10 اونٹ ذبح کر کے ادھر کھجور چوسی جا رہی ہے سہری ٹائم کی افطاری ٹائم کی ادھر ہر روز 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے جا رہے ہیں اس عالم کے اندر میرے کریم آقا نے پوچھا صحابہ تسی دیکھتے ہو اپنے کو جنگی سامان بھی کوئی نہیں اپنے کو کھان پین والی اشیاء بھی کوئی نہیں اپنے کو گھوڑے تے اونٹ بھی کوئی نہیں اپنے کو تلوار تے زیرہ بھی کوئی نہیں انہاں کو تلوار بھی بے بہانے زیرہ بھی بے بہانے کمان تے تیر بھی بے بہانے انہوں نے تو سارا سامان بھی ہے اور روز 10 اونٹ کر کے ذبح کھاتے ہیں سارا کچھ ہی موجود ہے تعداد بھی اپنے تو تیرے گناہ زیادہ ہے کیا اس عالم میں ہمیں لڑنا چاہیے کہ نہیں صحابہ اپنے کو کچھ بھی نہیں انہوں نے تو سارا کچھ ہی ہے اس عالم سے لڑیے کہ نہ لڑیے صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کھڑے ہوئے کہنے کہ حضور یہ تو کچھ لوگ ہیں کیا ہوا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں حضور سروکار تلواروں سے نہیں سروکار کھانے پینے سے نہیں سروکار کو آپ کے دامن کے ساتھ پھیلا حضور اگر تسی ساڑے نہ لو اگر تسی گھوڑے سمندر میں اتار دیو گے تو آجے صحابی سمندر میں بھی گھوڑے اتار دیا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا اگر تسی سمندر میں بھی گھوڑے اتار دیو گے حضور اسی کوئی ہیلو حجت نہیں کرائے حضور اسی دفعے کیوں نہیں کرانگے کہ سمندر سے گھوڑے کیوں اتاریے حضور پوری دنیا فتح کر دے گے کیا ہوا تلواریں نہیں ہیں پر حضور ہمارے ہاتھوں میں محمد مصطفیٰ کا دامن تو ہے نا حضور تمہارا دامن دے ہے نا بڑی نظر رحمت دے ہے نا اور سانو بچائی جاتی ہے کائنات میں سب تو بڑی دولت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا قرب ملتا ہے تو بڑی دولت ہوگی حضور تلوار نہیں دیکھی ہوا حضور اسی اپنے بچان تھوڑی آیا کروں تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں ہے حضور کی ہویا وہ ساڑھ تو تیرے گناہ زیادہ نہیں کی ہویا ساڑھی تعداد تھوڑی ہے کی ہویا تلوار نہ پڑی حضور تسی نے ساڑھے ڈال ہونا اس انداز میں صحابہ کرام میں جوش رہتے گئے آج میں بھی دلہ کری جائیے کہ وہ صحابہ ناؤز بلا دلوں ٹھیک نہیں سی وہ صحابہ کرام ناؤز بلا اتو جلنے سی خدا کی قسم اگر اوپر سے چلنے والے ہوتے تو اس میدان میں سرکار کے ساتھ کبھی نہ جاتے پتہ سی ساڑھے کو دہائی کچھ نہیں ایسے جانے ساڑھا قیمہ کا دیتا جائے گا قرآن کہ ساڑھی موٹی بھی ہو جائے اسی حادث اللہ ٹکڑا محمد مصطفیٰ کے قدمہ کو قربان کر دیا برکت نصرف اللہ ببادری مادر اے حبیب ہمیں آپ کو تب نصرت عطا فرمائی جب آپ کے پاس سر و سامان نہیں تھا جب آپ ساری حالت میں کمزور تھے تو ذات آپ کی نہیں تھی آپ بے سر و سامان تھے اے حبیب رب نے تب بھی آپ پہ کرم فرمایا آپ کو نصرت عطا فرمائی بس یہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں اس وقت اللہ شکر اور کی رہے گا اس حال میں جو صحابہ کرام گئے اور وہ صحابہ کرام کا جانا یہ دعویٰ کرنا حضور تسی ساڑھے نہ لو اسی کیا سر و کسرہ پتہ کر دیں گے حضور تسی ساڑھے نہ لو تسی سمندر سے گھوڑا پا دیو اسی پیچھے سمندر میں سے گھوڑے پا دیں گے حضور ساری دنیا لڑ جائیں گے وجہ کی ہے تھوڑا ساتھ ساڑھے نہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اچھا پا اپنے کسی کہیں کو لے کے جانا ہوئے نا مثال طور پر عدالت کچہری جانا پڑتا اگر انہوں لے کے جانا پڑے کسی علاقے سے کوئی روڑا پاڑ گیا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا رشتہ داری کے مسئلے کی دفعہ جانا پڑتا کسی نے نال لے کے جانا پڑے پہلے وہ واسطے اعلیٰ سلاری انتظام کرنا پڑتا وہ واسطے رستے وچ کھان پین کا انتظام سب کرنا پڑتا جی میں تو پا کے جانے پہتے ایک کھانا ٹائم ہونا میں کھلانا بھی ہے میں پڑھانا بھی ہے اگر میں کدھر رکنا پیا تو میں اچھی رہائی کا انتظام بھی کرنا ہے اگر انتظام نہ ہوئے تو اپنا نال نہیں چلتا ادھر فقط کسی عدالت میں نہیں سی جا رہے کسی پنچایت میں نہیں سی جا رہے ایتھے عالم کفر نہ ٹکر جانے واسطے جا رہے ہیں کسی صحابی نے کیا حضور اگر لڑانا ہے تے کھانا تے دیو نا سانو اگر لڑانا ہے تے تلوار تے سانو دیو نا بلکہ عالم تے نا بہت دے بارے ہے نا کہ ایک صحابی لڑ دے حضور دی بارگاہ دے وچ آئے یہ گل پر بدل دے بارے ہے کہ حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے
سرکار نے چھڑی پڑھا دی فرمایا لے پر سیابی سوال نہیں کیتا حضور سوٹی دا تے تلوار دا کی مقابلہ فرمایا جب سرکار کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی صحابہ نے یقین کے ساتھ پکڑی تو تلوار بن گئی سبحان اللہ سرو تلوار کی جنہ بھی بول رہی ہے صحابہ ایک دفعہ سوال نہیں کیتا تو رونا ہے کہ مانا تے دیو نا سانو مار دین دیو لوگ سانو زنا تے دیو نا سانو مار دین گے کافر سانو تلوار تے دیو نا ہرنا دے کنے سی حضور سانو نیزے تے دیو نا تیر تے دیو نا حضور کھانا تے ساڈے کول کچھ نہیں بھوکے تے کیویں لگا گے کہن گے حضور بس آپ ساتھ ہیں ہمیں کھانا نہیں چاہیے حضور آپ ساتھ ہیں ہمیں تیر نہیں چاہیے حضور آپ ساتھ ہیں ہمیں کمانے نہیں چاہیے اگر ہمیں چاہیے تو محمد مصطفی غلامی کا تاج چاہیے سبحان اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑ جہاں اس حال میں تو نبی دے شیر عالم کفر نہ ٹکر لے جائے اور پہلی ٹکر ہے غزوہ بدر پہلی ٹکر ہے اس حال میں لڑنا سے جا رہے ہیں انہوں سے جا کے رکے نہ دیتے کیونکہ یہ کافر تھی وہ پہلے بدر میدان میں جڑی اچھی جگہ لب کے لوگ گئے وہ جڑی جگہ اللہ پکی ہے مضبوط جگہ ہے جسے تلنا پھرنا آسان ہو جاوے اور صحابہ واسطے حضور واسطے جگہ بچی ریتلی جگہ بچی بھی اسے تلنا بھی اوکھا ہو جاوے صحابہ کرام جو حضور نہ ہوتے روک گئے جیسی جگہ بھی ہوتی روک گئے المختصر جو کریم آقا نے رات کو اللہ نے بارے میں دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں یا اللہ اگر آج اے مارے گئے اگر آج نہ تو کوئی بچیا نہ تو قیامت تک کوئی تیرا ذکر نہیں کرے گا کوئی تیری بارگاہ سجدہ نہیں کرے گا پھر کفر ہی کفر رہ جائے گا کریم آقا کی دعا دا کرنا سی یہ کہ اسے ٹائم ہی نا ایسی تبدیلی آئی کہ بدر بھی آ گیا بارش بھی آ گئی انہوں ہویا ہے کہ جو رات بارش ہوئی نا اس صحابہ کرام نے ریتلی جگہ سی یہ ریتلی جگہ ٹھیک ہو گئی ریت بہ گئی ترنا آسان ہو گیا جنہیں بکوہ جو ٹوبے سے وہ پانی پار گئے نا پانی بھی کافر ہو گیا اور جنہیں کافر آگے پہلے بیٹھے تھی وہ جگہ سے چکر بن گیا انہاں واسطے پار خیمے تو نکلنا اوکھا ہو گیا تو ترنا اوکھا ہو گیا پھر اللہ پاک نے ایسی تبدیل رکھی آتی کہ صحابہ اور سرکار رہنما سے جا رہے ہیں میں بات باری دس رہی ہوں تلوار نے بالکل کوئی نہیں ایک صحابہ کی عظمت ہے یہ صحابہ کا عشق ہے حضور نا کہ تلوار نے بالکل کوئی نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں پھر بھی تیار رہنے واسطے اور سرکار واسطے ایک چھپرا بنایا گیا ایک چھتری کا چھپرا بنایا گیا صحابہ نے کہا کہ حضور کیونکہ اتنے بیٹھے رہیں گے اور سارا منظر دیکھیں گے اپنے غلاموں دیکھیں گے اور حضور اگر ایسا ہو جائے کہ یہ کافر ہم سب کو مار دے اگر ایسا ہو جائے کہ یہ کافر ہم سب کو مار دے سرکار اس حال میں کسی اپنی سواری سے بیٹھ کے مدینہ چلے جائے ہو مدینے والوں کو پتہ نہیں سنا بھی اپنا نئے مسئلہ بنے گا حضور اس صحابی دیکھو صحابہ نے ان کا دامن کیسا صاف کیتا کیسا واضح کیتا حضور جو مدینہ میں بیٹھی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والی ہے حضور جو وہاں پہ بیٹھی ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والی ہیں وہ بھی ہماری طرح آپ کے آگے اپنی جانیں لٹا دیں گے حضور کسی تشریف لے جائے ہو پھر لڑنا ہوئے تمہاری مرضی صحابہ سے لڑنا ہوئے تمہاری مرضی پر حضور اگر اسی بیٹھی ہیں اگر اپنا مقصد حال ہو جائے کسی فتح کر لے گی پھر سرکار اسے ساتھ دیکھ ہی رہے ہو تو چھپرا بنایا گیا سرکار نے تشریف فرماتے ہونا ہے ان صحابہ چڑھان ہویا اور یہ مر بھی ہے تیری شیر خدا تو آپ خطبہ دے رہے ہیں دفعہ آپ نے پوچھا لوگوں تمہیں پتا ہے تمہیں میری شجاعت میں کوئی شک ہے یہ دور خلافت علی شیر خدا تھا لوگوں نے کہا نہیں تھوڑی شجاعت سانو شاکی کوئی نہیں تھوڑی بہادری سانو شاکی کوئی نہیں فرمایا تمہارے نزدیک سب سے بڑا بہادر کون ہے لوگوں نے کہا تم تسی صاحب تو بڑے بہادر ہو تسی شیر خدا ہو سب تو بڑے بہادر ہو علی شیر خدا نے اپنے منبر سے کھڑے ہو کے فرمایا نہیں سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جب کریم آقا کے لیے وہ چھپرا بنایا گیا اور یہ اعلان ہوا وہ کون ہے جو اس عالم مصطفیٰ کی سیکورٹی کرے گا ایک کافر حضور پر بھج کے آن گے لیکن جرا کافروں کے سینہ تان کھڑا ہو جائے گا اپنی جان مارے گا سرکار کا حفظ کرے گا فرمایا ابھی کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا اس لیے پر کھڑا ہو گیا تھا میں کھڑا ہوں نا میں حضور کی سیکورٹی کرا گا اور میں امت میں سب سے بہادر اس لیے پر تھا نا علی شیر خدا نے خود فرمایا بس چلیے تھے کھڑے نہیں صحابہ کرام لا رہے ہیں اور ایک گل بھی یاد رہے سرکار جی تو اہم معاملہ سارا ہو رہا نا کہ سرکار دو عالم آپ دعا فرما رہے ہیں جنگ اگلے دن شروع ہونی گے ایک 12 سال معاملہ جنا ہویا ادھر جگہ سیٹ ہو گئی اس دوران سرکار دو عالم نے ایک دن پہلے حضرت فاروق اعظم تاسی چھڑی لے کے فاروق اعظم نشان آٹھ دسیا فرمایا فلاں کافر ایک مار کے ڈگے گا
اے عمر فلاں کا فریضے مار کے ڈگے گا، فلاں کا فریضے سرکار نشان ڈالتے فرمایا فلاں نام کا کافر یہاں گر کے مرے گا، فلاں ایسے مرے گا، فلاں ایسے مرے گا۔ فاروق اعظم کہنے کہ میں چیک کر رہا خیال نہیں رکھ رہا کہ جنہ سرکار نے نام لیا اپنے نشان پہ گرتا ہے کہ نہیں گرتا، یقین تو پہلے سرکار کے فرمان پہ تھا۔ فرمایا ایک جو جنہوں کہنا سوتر جنہوں کہنے ایک سوتر کا بھی فرق ہوئی نہیں سی، جو نشان کریمہ کا نے لگایا جس نام کا لگایا وہ کافر مار کے اسے نشان لے کے گر جایا کرتا تھا۔ اور علم غیب بھی ہے، کون کہاں مرے گا، علم غیب بھی کس میں کون کہاں مرے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا فلاں کا فریضے مرے گا، فلاں کا فریضے مرے گا، انہوں نے موت کا ٹائم بھی سرکار نے بتائے اور انہوں نے موت کی جگہ بھی سرکار نے بتائے۔ اور یہ بات یاد رہے، اور جس نبی کو غیروں کی موت کی جگہ کا پتہ ہے، غیروں کی موت کے وقت کا پتہ ہے، اس کریم آقا کو اپنوں کی موت کی خبر بھی تو ہوگی نا۔ کہ بھی ہو سکتا امام غزالی فرمایا نا کہ سرکار آج بھی اپنی گورنمنٹ کے پاس کام کرتے رہے۔ جب مجھے ایک کم لکھیا ہے کہ جدوں کوئی سرکار کا غلام فوت ہونے لگتا بیماری اتنا وہ بیماری جو خوب جانتا بیماری اتنا غلبہ کر جاتی، کہنے کہ کریم آقا اس وقت بھی وہ کو اپنا چکر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک کام لکھیا فرمایا کہ جدوں سرکار کا کوئی غلام فوت ہو جاتا تے کریم آقا اپنے صحابت نال وہ جنازے میں شرکت بھی فرمایا کرتے ہیں۔ نبی کریم اپنے صحابہ دے جنازے میں شرکت بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اور بلکہ کہ مثال بڑی مشہور ہے کہ جو غازی علم الدین شہید دوسرا جنازہ نہ ہویا لاہور وچ تقریباً 6 لاکھ دی عوام موجود ہے، 6 لاکھ بندہ ہے۔ غازی علم الدین کا دوسرا جنازہ ہے لاہور وچ ہویا۔ جنازہ پڑھان والے سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت خلیفہ نے سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھاؤن لگے تے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش دوائی تو پوچھیا کہ کیا تسی اے انی عوام دے کے بے ہوش ہو گئے ہو؟ فرمایا عوام دے کے بے ہوش کون ہوتا، بلکہ میں نے علم الدین کے جنازے میں خود محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آج بھی کریم آقا اور جس نبی سے اور غیروں کی موت پوشیدہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی سے اپنوں کی موت پوشیدہ ہو جائے؟ بلکہ کہنا پڑا ہے نا حدود تاہیر اسی طرح حضور جانتے ہیں، حدود تاہیر اسی طرح حضور جانتے ہیں، کہاں ہے شیخ اللہ حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے بروز حشر شفاعت کریں گے اس کی، بروز حشر کا تو ٹھیک ہے نا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، پر نانے کا لازمی ہے بروز حشر شفاعت کریں گے اس کی جو یہ مانتا ہے ہاں حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو یہ مانتا ہے ہاں حضور جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فلاں سے مرے گا، فلاں سے مرے گا، فلاں سے مرے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جتنے سرکار نے نشان لگایا وہ کافر این اسی جگہ تے گریا۔ اور پھر کریم آقا نے بات فرمایا کہ نہ سارے لاشاں چک کے سارے دی لاشاں چک کے پتھر دے ٹوئے دے سٹ دیو، پتھر دے ٹوئے میں سٹ دیو، کیونکہ عظمت فقط اسی کی ہے جو دنیا سے مقرر کرنا پڑتا ہوا جائے گا۔ جرا حضور کے نعرہ سرکار نے کوئی دفن نہیں کروایا، بلکہ سرکار نے ٹوئے میں ساری کٹ کے راجہ شروع دیا، کٹ کے راجہ شروع دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ نہ سارے نو سٹ دیو، ٹوئے میں دفن ہوئے دینا تب دیو ایک ٹوئے دے سارے ہوئی۔ وجہ کی ہے حالانکہ تو اپنا بھی فوت ہوئے جو حکم کی ہے انہوں سے دیکھ رہا غسل دیو، انہوں نوا کفن پہناؤ، انسیدہ کپڑا ہے نوا کفن پہناؤ، خوشبوئاں لگاؤ، ابا خوشبوئاں لگا کے کلمہ شریف والی یا قرآنی آیات والی چادر پا کے بڑی شان و شوکت اور کلمہ شہادت کہنے لگے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ بدر کے یہ بدر کے ٹوئے چھٹی کے لئے کافر نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام کی راستہ چاہ رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کی راستہ چاہ رہا ہے۔ تاج کر کے اسنا راستہ نہیں کہ سر پر رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے پاک کے رسول، تو پھر ہم بھی کہیں گے ہاں اب تاجدار ہم بھی ہیں۔ بلکہ ایک جذبہ ایسا سی ایسے میدان بدر کے اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ تو بروی ہے اور میں کھڑا اور صحابہ کرام سارے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک علی یاد ہے ایک میں تو بار بار دس چکی ہوں کہ صحابہ کو تلوارہ کوئی نہیں سی، صحابہ کئی ایسے سے جنہاں دے بدن ہوتے قمیض بھی کوئی نہیں سی، کئی ایسے سے جنہاں دے پیرہ میں جتی بھی کوئی نہیں سی۔ صحابہ کرام اس عالم سے پیدل آئے اور جدو سرکار دو عالم نے
ہر سواری اتنے تین تین کی واری آئی نا بھی تین بندے ایک اونٹی تے بیٹھن گے. میں تمہیں بھی دس چکیا بھی جی تھوڑا بائی پاس تک جائے گا, دوسرا سرفراز موڑ تک جائے گا, اگلا پھر اگے جائے گا, ایک اتر جا کرے گا دوسرا چڑھ جا کرے گا. ایک اونٹی سے سرکار کو تشریف فرما رہی, سرکار جا رہی. اور سرکار چونکہ سپاہ سالار بھی نہیں اور مومنہ کی جانا دے مالک بھی نہیں, سرکار چون دے کہ آپ کلی بیٹھ کے جا سکتے ہیں. آپ کی شان و شوکت بھی ہے, آپ نہ ترے یہ آپ کی شاید نجات نہیں, پر پھر بھی کریمہ نے فرمایا جب آپ کی باری آئی گا فرمایا لو جی ہن میں اترن لگا, ہن تواڈے جو بھی جنا بیٹھے تھے میں اونٹی دی مہار پڑ کے لے کے چلا گیا. اس کا پھر تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو. کریمہ کا اونٹی دے بیٹھے تھے, جڑی جڑی حد لائی نا وہ حد مکمل ہو گئی. سرکار نے فرمایا لو جی ہن میری باری ختم ہو گئی اونٹی دے بیٹھے نہیں, ہن میں پیدل چلا گا. علی تو یا جڑا دوسرا بندہ لا رہے تواڈے جو جنا اوتے بیٹھے, ہن میں پیدل چلا گا او اوتے بیٹھے گا. تو سے آپ نے کہا حضور ساڈیاں جاناں تواڈے قربان, ساڈیاں روحاں ساڈے جسم تواڈے قربان, ساڈے ماں پیو تواڈے قربان. حضور اسی راضی ہیں اس گل دے اوتے کہ تسی سواری تے بیٹھو اسی مہار پڑھ کے چلیے. اور سرکار ساڈے واسطے سب تو بڑا شرف یہ ہے کہ اونٹنی اوتے کریمہ کا بیٹھے ہون اسی مہار پڑھ کے تر رہی ہوگی. حضور تسی بیٹھے رہو, اسی اپنی واریاں تانوں دے دینی ہیں, تانوں بارے پیش کر رہے ہیں. حضور تسی بیٹھے رہو. میرے کریمہ کنے کی فرمایا اچھا تسی اگے تگڑے ہو کہ تسی بدر تک پیدل چل سکتے ہو, میں تو کمزور تو نہیں رہے گا. سرکار جملہ دیکھو فرمایا میں تو کوئی مارا نہیں, میں تو کمزور نہیں کہ تسی تو بڑے جوان پیدل جا سکتے تو میں پیدل نہیں جا سکتا. فرمایا نہیں میں تو تگڑا ہوں, میں پیدل نہیں چل کے دکھاواں گا. اگلی بار فرمایا تسی کدے رب کو جے تھوڑی جانا, میں بھی اپنے رب کو جے جانا ہونا, میں بھی پیدل چلا گا. سرکار برابر پیدل چلے اور صحابہ روتے بٹھائے. اس حال کے اندر سرکار کریم جو بدر دے میدان میں سفر سجدہ کروائے نا, نہ کوئی تلوارا نہ کوئی کچھ, جد بندے قمیض بھی کوئی نہیں. پھر بھی بزرگاں نے فرمایا کہ صحابہ اکرام جو کہنا سجدہ کرے نا, صحابہ اکرام سینے تان کے کھڑے گئے, کوئی ہے بھی کچھ نہیں بیٹی سینے تان کے کھڑے گئے, سینے تان کرے. سرکار تو عالم سب بندی کروا رہے, سرکار دے کوئی ایک تیر ہے یا چھڑی ہے, کریمہ کا سب بندی کروا رہے. اور سب بندی کرونے کو نا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سواد, وہ اپنا نا سینہ تھوڑا جا تان کے رہا دوسرے کو اگے کر رہا انہوں نے, یا آپ تھوڑے جا اگے جو کہ یا اپنا کلا سینہ تھوڑا جا اگے کیتا, وہ صحابی نا اپنے آپ کو باقی رہا تھوڑا جا قطار چو اگے کر رہا بھی بہت اکھوڑ کے کھڑے ہو گئے, بہت اگر جو شیدن دادوش کھڑے ہو گئے. سرکار نا اپنی چھڑی یقین جو بھی سرکار دے مبارک عطا میں سی, سرکار نے اس صحابی نا بدلتا رہے گا, اور تو دے پیچھے ہونا تھوڑا جا, وہ تو تے لین میں جانا تھوڑا جا. سرکار کہتے ہیں کہ وہ صحابی نے کی تھی حضور اسلام دے وچ بدلا ہے, حضور تسی میرے چھری ماری ہے تے حضور مینوں تکلیف ہوئی ہے, میں ذرا بدلا رہنا. سارے صحابہ روکتے کھڑے ہوئے. یہ جڑے حضور واسطے جانا دے واسطے حضور کو کتنی گل بدلا لین گے, کیویں ہو سکتا؟ پر سرکار نے منع فرمایا کہ گل کوئی نہ, ساڈی گل ہے نا, کریمہ تو پتہ سی نہ گل. سرکار نے فرمایا الے پر چھری تو ہی بدلا رہ رہے. ال کہ حضور جو تسی میرے مار گئے نا, میرے بدن تے قمیض کوئی نہیں سی, حضور تمہارے بدن تے جبہ مبارک ہے, قمیض مبارک ہے. سرکار نے اپنی سیدھا پینٹ اتاری, اپنا جبہ اتارا سرکار نے. سرکار نے اپنا جسم مبارک کے تو نگاہ کیتا, اپنا پیٹ مبارک, فرمایا لگا تو مار رہے. کہنے لگے تو ایک سرکار نے کہی نا, اس صحابی نے وہ چھری کو سٹیا اور سرکار نے جب بھی پا کے سرکار نے پیٹ کا بوسہ لینا لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا سوال یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم میدان جنگ میں ہیں, کوئی پتہ نہیں کب موت کا آنی پنجاب میں لے جائے. میں یہ چاہتا تھا کہ موت سے پہلے میرا جسم سرکار کے جسم کے ساتھ لگ جائے. اگر میرا جسم اور جسم میں لگ گیا سرکار سے اگر یہ ساری منظرہ ساڑھے ہوتی آسان ہو جائیں گیا. حضور دوزخ کی آگ میں چھوئے کی نہیں. اگر اس اسی اس حال میں دنیا تو گئے کہ سارا وجود سرکار دے وجود نہ ایک دفعہ جوڑ گیا پہ. حضور میری کی مجال ہے کہ میں بدلا لگا, تسی میری جان دے مالک ہو. سرکار وجہ ایسی کہ میں اپنے جسم نو توڑ جسم دلال مس کرنا چاہتا سا. بلکہ بڑی پیاری روایت ہے. امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بارے سمجھ آئی ہے بتا سکتے ہیں, میری گلانی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ, آپ نے لکھی کتاب الوفا باحوال محمد مصطفیٰ, بڑی کمال ہوتی سنتوں کی کتاب ہے. آپ کا حال ایسی جدو آپ نے علم دین پڑھنا شروع کیتا, امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جدو آپ نے علم دین پڑھنا شروع کیتا, پڑھیا
پھر آپ نے حضور کی حدیثاں لکھنی شروع کی اور یہ حال سی ہوتا کہ بعض اوقات آپ روٹی نہ لے کے جاندے کسی الگ جگہ تے بیٹھ کے سرکار دے فرمان لکھ دے قلم دعا دا اور صبح تو شام ہو جاندی روٹی پانی میں پیارا جگہ تے آپ صرف حضور دے فرمان لکھ رہ جاندے کوشش ہوندی نہ کھانے لگی اس حال عالم بچپن تو لا کے اپنے قریب المرگ وقت تک آپ حدیثاں تو لکھتے گئے اور جس قلم نال آپ نے حضور کا نام لکھا گیا یا حضور کا فرمان لکھا وہ قلم کدی آپ نے سٹیا نہیں سی آپ اپنے سکول دے پتہ نہیں کتنے گلواں استعمال کیتیاں پتہ نہیں پیچھے جال گئیاں پیچھے گئیاں آپ استعمال بھی کر رہے چھوڑ دی پتہ نہیں کتنی پینسل استعمال کیتیاں پتہ نہیں کتنے پین استعمال کیتے استعمال بھی چھوڑ دیتے استعمال بھی چھوڑ دیتے پر شروع تو لا کے قریب المرگ وقت آ گیا آپ کا وصال قریب آ گیا اس وقت تک جس قلم نہ آپ نے ایک دفعہ بھی مصطفیٰ کریم کا نام لکھیا ایک دفعہ بھی سرکار کا فرمان لکھیا وہ قلم کو کبھی سٹیا نہیں سی سنبھال کے رکھ گیا کلمہ دا آپ کو لگ گیا تیر ہن طبیعت خراب ہے لوگ ایمانداری واسطے آئے پتہ ہے واسطے آئے امام عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنے شہیدوں کو گزر فرمایا کہ جڑیاں میں کلمہ جمع کیتیاں سارے اکٹھے کر کے لے آؤ کلمہ دا کافی بڑا ڈھیر لگ گیا حضور ہن نہیں کریے فرمایا انہاں دی نوک تو نا اتنی سیاہی ہے آپ اینو سیاہی کر لیں جناب پچھے دے دا سیاہی کر لیں اور انہاں نے بڑا کمال فرمایا روشنائی کیونکہ جس کے ساتھ تمہارا نام لکھا جائے میرا لکھا جائے وہ تو سیاہی ہے اور جس کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا جائے وہ روشنائی بن جایا کرتی ہے وہ اپنے روشنائی طرف استعمال کرتا ہے پر میں کہتے نا اے نوکے قلم تو انہوں اتارو کھروچ لو جنیاں کلمہ پہیاں سی ہر قلم دی نوک تو انہوں کھروچیا گیا وہ ایک ایک دو ذرے جنہیں بھی بڑھے وہ بھی کافی سارا تیل لگ گیا حضور ہون نہیں کریے فرمایا میرا وقت وصال قریب ہے میرا ٹائم آ گیا جڑا تسی پانی میرے غسل واسطے تیار کرنا نا اس سیاہی نو اس روشنائی کو پانی سے بھرا دیو کیونکہ میرا ایمان یہ ہے عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں میرا ایمان یہ ہے جس روشنائی کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لگ گیا وہ روشنائی پانی میں بھی رہے اور پانی میرے بدن سے لگ جائے اللہ قیامت تک میرے بدن کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لے گا میں اس پانی سے بلا دیو تا کر کے صحابی نے کیا حضور میں نے پتا کہ وقت آ جانا کہ میں چاہیا کہ پہلے میں توڑے جسم نے اپنے آپ کو مس کرنا اس صحابہ پر سینہ تاڑ کے کھڑے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ میں بھی بڑا سینہ تاڑ کے کھڑا تے میرے ارد گرد تو قریب ادھر بھی ایک بچہ کھڑا ادھر بھی ایک بچہ کھڑا تے میں تو سینہ تاڑ کھڑا تے میں چاہیا کہ کوئی جوان میں نہ کھڑا ہوئے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے نہیں انہوں کا نام ہے حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے معوذ اور معاذ ایک پاسے معوذ ایک پاسے معاذ دو بچے کھڑے کہ میں کیا کہ تو جوان کھڑا ہو گئے تو بچے میرے پر آ گئے تے ایک بچے نے اجے میں سوچ رہا میں کہنے لگے جناب سن دسنا ذرا کہ انہاں وچوں ابو جہل کیڑا ہے میں کہ تو کیوں پوچھدا پیا کہنے لگے اسی سنیا دیکھیا سی ابو جہل کوئی نہیں سانو دی پہچان کوئی نہیں پر سنیا ہے وہ میرے نبی کے بارے بکواس کرتا اور جب تک ہم رہیں گے ہم اپنی تلواروں سے ان سے رہنے نہیں دیں گے اسی ابو جہل مارنا ہے کہنے کہ میں دسیا ہے کہ جڑا او فلاں ہے نا وہ ابو جہل ہے میرا دسنا سی کہ جی میں کپڑے مسار میں سوڑے کہ میرا چھلی طرح نکل گیا کہنے میرا دسنا سی کہ تیز میں دو نے جا کے ابو جہل دے ہوتے حملہ کیتا اور ان فوج دے واسطے جہنم میں کر دیتا یہ بچے کا جوش بھی اتنا سی اور صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت بھی جو موت سامنے محسوس ہو رہی ہے کہ 3.5 گنا زیادہ لوگ نہیں ساڑھے تمج کچھ بھی نہیں دیکھو بڑے بڑے جنگی سامان نہیں پھر یہ کہنے کہ حضور موت آندھی آ جائے پس سانوں ایک دفعہ اپنے نال جوڑ رہن دیو ساڑھے واسطے ہی کبھی طرح نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تب نصرت عطا فرمائی ہم نے تب آپ کو نصرت عطا فرمائی اے حبیب جب آپ کے پاس آپ بے سر و سامان تھے تعداد کی قلت تھی آپ کے پاس سامان نہیں تھا اور میں پھر اس کا اترانا چاہنا کہ خدا کی قسم اگر صحابہ میں رتی برابر بے ایمانی ہوتی اگر رتی برابر نفاق ہوتا تو وہ میدان بدر میں بے سو سامان کبھی سرکار کے شانہ بشانہ نہ جاتے کبھی سرکار کے ساتھ نہ جاتے وہ 313 لوگانے سرکار نے جا کے قیامت تک واسطے سگاز ہوتے موت آلیتی کہ صحابی اگر ایمان کے 1000 حصے بھی کیا جائے لاکھ حصے بھی کیا جائے اور لاکھوں میں سے ایک حصہ بھی نفع میں نہیں تھا بلکہ ان کے ظاہر و باطن میں اور سر سے لے کر پاؤں میں محمد مصطفیٰ کا عشق تھا
उनका अकीदा ये था, उनका ईमान ये था, आका हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए कि आपकी जात और हम आप पे सब कुछ फिदा करते रहें। करूं तेरे नाम पे ना फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा। आका करो क्या करोड़ों जहां नहीं, और हमारे पास अपनी जान हो हम वो भी आपके कदमों में कुर्बान करते। आका हजार जाने इख्तियार में हो, हम हजार जाने आपके कदमों पे निछावर करते, बल्कि आका अगर हजारों जहान भी हो हम हजारों जहान भी आपके कदमों पे निछावर कर सकते हैं। हुजूर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर साड़ी सब तो बड़ी दौलत ये है कि मोहम्मद मुस्तफा साढ़े नाल ने, तोड़ी रहमत साढ़े नाल ने, हुजूर तोड़ी मोहब्बत साढ़े नाल ने। जो ए आलम लेके गए अल्लाह पाक ने ऐसी नुसरत अता फरमाइयां कि बाजारी तौर पे देखदा ते यही है कि यार कि 1000 बंदा होवे, ये 313 होन, 300 दे 1000 का मुकाबला कोई नहीं। फिर दूसरी गल है कि इधर सामान भी चंगी ना होवे, उधर सामान भी चंगी होवे, इधर खाता पीता भी कुछ नहीं, पेट भी खाली नहीं, उधर खान पीन का सामान भी होवे, ये हालत चंगी तो हो नहीं सकती। कौन इधर हाल में जाके जंग लड़ेगा? लेकिन सहाबा ने क्या हुजूर ने पूछा ना कि दोस्तों लड़िए करा लिए, सहाबा ने क्या हुजूर ये तो कुछ लोग हैं, अगर आपका साथ हो हम पूरी दुनिया के साथ लड़के दिखा सकते हैं। हुजूर सानू तोड़ा साथ चाहिए, इस जान में भी हुजूर सी तोड़ नहीं होके रहना चाहते हैं। सहाबा की कैफियत है, हुजूर कबर हो हमने भी आपकी होके रहना चाहते हैं। और ए उन लोगों वास्ते है वो दिन क्या सी ना, ये तो कबर में जाना ते कबर में जब सरकार आए तो मैं उनके कदमों में गिरूं, ये ना सहाबा वास्ते का दर्शन है। कबर में जब सरकार आए तो मैं उनके कदमों में गिरूं, फरिश्ते कर मुझको उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिन रात के बाद। बाकी ये उस सहाबा ने तेरे मर के भी पहुंचे थे मोहम्मद मुस्तफा से पहुंचे। सो शुरू तो लेके आखिर तक अपनी जान सरकार पे कुर्बान की, वरना अकल इस गल की गवाही नहीं देती कि यार 313 लोग हों, अगर इतने अंगूर से बदलता हो कि सैर हो जाती है, एक से अगर काम मानता है या ईमान का मानता है या मोहम्मद मुस्तफा इश्क का मानता है। सुभान अल्लाह। इस हाल में सहाबा किराम के इस हाल में जाके सहाबा किराम सीने तान के लड़े, नंगे पैर भी गए, बगैर कमीज तो भी गए, और पहला मार का है इस्लाम से कुफर की पहली टक्कर है। लेकिन कोई सहाबी घबराया नहीं, किसी सहाबी ने विद्रोह नहीं किया कि हुजूर के बहुत लोग ने आप वापस चले जाएंगे, हुजूर पर तैयारी करके ये मदीने और भी है नहीं अपना नार ला के लेके आएंगे, हुजूर हिकमत का मुजाहरा करेंगे। किसी सहाबी ने किया, बल्कि जेड़ा भी सहाबी उस मुशावरत वाली मजलिस में खड़ा होया, हर सहाबी ने क्या हुजूर अगर आप घोड़े को समुद्र में डाल देंगे हम अपने गुलाम आपके पीछे समुद्र में उतर जाएंगे। हुजूर असी कुछ नहीं देखना, सारे सामने की है, असी देखना है सारे नाल कौन है। अगर गलती कैफियत भी होवे ना, जिन्हें हज़रत शेर खुदा ने फरमाया ये मत देखो बात करने वाला कौन है, ये देखो बात किसकी की जा रही है। अगर गल सुनने कैफियत आलम में है तो जिसे नाल खुद सरकार हो, जिसे नाल खुद गल करने वाला आवे, हुजूर हम नहीं देखेंगे सामने समुद्र है, हम नहीं देखेंगे सुपर पावर कैसे बस रहा है, हम नहीं देखेंगे तलवारें हैं नेज़ें, हम खाली आते हैं। हुजूर हम ये देखेंगे हमारे खाली हाथों में मोहम्मद मुस्तफा का दामन है। हुजूर तो आने मोहब्बत साडे नहीं और यही मोहब्बत है मेरे भाइयों ते मेरे बुजुर्गों। ए ਆਪਾਂ ਤਾਂ इस नॉर्मल हालात में भी रोजा रखने तो बहाने लभदे हैं, कोई बहाना आवे कि रोजा छड़ दईए, कोई बहाना आवे रोजा छड़ दईए, हल्की जी बीमारी आ के रोजा छड़ दईए, खांसी आ के रोजा छड़ दईए, ਆਪਾਂ बहाने लभदे हैं नमाज छड़ दईए। लेकिन उधर कुछ भी कोई नहीं, जंग का समा है पर जंग भी शुरू तो लग रही है जिवें एक तरफ आए, कोई मुकाबला कोई नहीं बन रहा, 300 नहीं 1000 हो नहीं, इधर कुछ भी तो जंगी सामान का कोई मुकाबला कोई नहीं बन रहा, इधर खजूर जूस के सहरी खजूर जूस की अफ्तारी, उधर 10-10 ऊँट रोज जीवा हो, कोई मुकाबला नहीं बन रहा, वन साइडेड है पहले ही। लेकिन फिर भी सहाबा ने क्या हुजूर हम कुछ नहीं देखेंगे, ना रोजा छड़ रहे नहीं, ना नमाज छड़ रहे नहीं, और ना ही अपनी जाना पीछे छड़ रहे। अल्लाह पाक की बात दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सहाबा किराम का वो इश्क अता फरमाए, आमीन। सहाबा किराम जो कैफियत अता फरमाए कि जो साढ़े दे वक्त आवे ना, जो साढ़े दे वक्त आवे, एक बार सरकार की नमूस है, एक पास आपका दीन है और एक पास साडी अपनी जात है, असि हर से पीछे करके हर चीज मोहम्मद मुस्तफा के कलमा को कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह। और ये कहते हुए कि हुजूर करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जा
ایک جان کی حیثیت ہے نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے پینے کی چیز بھرا کرو کیا کرو نو جہاں سرکار بار بار ایک گل ہے میں تو رات یہاں کہ سرکار نے ایک دفعہ کوئی نہیں سی پوچھا جڑی کے نال ایک صاحب نے کہا جواب دیتا سرکار پاس کر کے نہیں سرکار نے بار بار پوچھا ہر قبیلے کا صحابی کھڑا کہہ رہا ہے حضور اسی تیار ہاں حضور اسی تیار حضور سانو کچھ نہیں چاہیے نہ تلوار چاہیے نہ سرا چاہیے نہ کمان چاہیے حضور سانو بس تہاڈی محبت چاہیے سانو بس تہاڈا ایمان ساری سب تو بڑی پاور بھی تہاڈا ایمان ہے ساری تلوار بھی کافر پاسے تہاڈا ایمان ہے ساری سرا بھی تہاڈا ایمان ہے تو صحابہ دی کیفیت یہ ہے دیکھو ایک جنگ دا موقع سی تے حضور نے اعلان فرمایا مال اکٹھا کرنے واسطے حضرت فاروق اعظم تو بکری ہے کہ صدیق اکبر جو اپنا مال لے کے آئے میں گل مکمل کر دیا صدیق اکبر اپنا مال لے کے آئے نا تو سرکار نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو حضور جو کچھ سی حتیٰ کہ میں اپنے جسم دا قمیض بھی اتار کے لے آیا اور آپ ایک بوری نہیں سیبے والی بوری میں وہ پہن کے آیا ابو بکر صدیق بوری دا قمیض بنا کے پا کے آئے اپنا قمیض بھی اتار کے لے آئے حضور نے ہاتھ مار کے دیکھا کوئی سوئی پیچھے نہ رہ جائے حضور جو کچھ تھا حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار کے لے آیا ہوں فرمایا گھر کی چھڑیا کہنے کہ حضور کا اللہ تعالی کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت ہے پر جناب جو کوکھے دے کے پھر محبت نہ گل نہیں بنتی پھر روٹی چاہیے پیاس لگے پانی چاہیے جس میں ٹھنڈ لگے تھلے بچھونا چاہیے تھا اسے اوڑھنا چاہیے تھا ابو بکر کہنے حضور ہمارا بچھونا اوڑھنا آپ کی محبت ہے حضور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اور ایسے دوران جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور آپ پر بھی سلام ہو آپ کے صدیق پر بھی سلام ہو اور سرکار اپنا چہرہ اوپر اٹھائیے فرمایا سرکار نے چہرہ اوپر اٹھایا تو آسمان کے فرشتے ابو بکر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے بوری کا لباس پہن کے آسمانوں پہ پھر رہے تھے سارے سے غلام دی کسی نے کیا سی نا کہ حضور دے بارے جڑے حضور دے قریبی لوگ نے جڑے حضور دے نال چلن والے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے کا احترام کر کے دکھا دے اللہ کے ملائکہ بھی ان کا ادب کرتے ہیں جو لوگ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے ہیں فرمایا آسمان کے فرشتے بھی جویں آسمان دے فرشتے اونا صحابہ دیاں اداماں تے چل دے اللہ پاک سانو تے توفیق عطا فرماوے آمین سانو ایسا جذبہ عطا فرماوے سانو ایسا ایمان عطا فرماوے اور جڑے روزے گزر گئے نے جنہاں نے رکھے نے اللہ پاک تمام روزے قبول فرماوے اور جڑے نہیں رکھ سکتے اللہ پاک رکھنے دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک رکھنے والے دی اگے رکھنے دی توفیق عطا فرماوے آمین و ما علینا من ربنا و من سلطان